حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما طواف کعبہ کر کے کعبہ شریف کے سائے میں بیٹھے ہوئے تھے. ایک آدمی عراق سے آیا، وہ بھی حج کرنے یا عمرہ کرنے آیا. اس نے پوچھا کہ یہ جو بزرگ بیٹھے ہیں یہ کون ہیں؟ لوگوں نے بتایا کہ یہ فاروق اعظم کے صاحبزادے ہیں، عبداللہ بن عمر ہے. تو اس نے جا کر آپ کو سلام کیا اور وہ کہنے لگا کہ اگر اجازت ہو تو میں آپ سے کوئی سوال پوچھ سکتا ہوں. آپ نے فرمایا پوچھو، کیا پوچھتے ہو؟ جب انسان وسعید من وعظ بغیری، وسعید وہ پوری حدیث ہے، میں علیحدہ پڑھ رہا ہوں اس لیے اس پر پیش پڑھ رہا ہوں. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ خوش بخت وہ ہوتا ہے جو دوسرے کو دیکھ کر نصیحت پکڑے. یہ نہیں کہ اس کو نصیحت کی جائے، وہ دوسرے کو دیکھ کر نصیحت پکڑے. توبہ توبہ، اچھا اس نے یہ کام کیا تو اس کو یہ سزا مل رہی ہے، اس نے یہ کام، توبہ توبہ، اچھا یہ اس حالت میں تھا تو اس حالت میں آ گیا، توبہ توبہ توبہ، اچھا یہ اتنا وہ آدمی ہے جو آج اس حالت میں پہنچ گیا. حضور نے فرمایا خوش بخت انسان وہ ہے کہ جس تقریریں سنیں کے بغیر ہی لوگوں کو دیکھ دیکھ کر نصیحت پکڑے. اور باقی حضور نے فرمایا وشکیو من شکی فی بطن امی، حضور نے فرمایا بدبخت جڑا نا وہ ماں دے پیٹ وچ بھی بدبخت ہی ہوندا. اے نہیں کہ باہر آ کے وہ بدبخت بنتا ہے تو وہ پھر لوگوں دی مجلساں سن کے. تو حضور نے فرمایا نہیں، ماں دے پیٹ وچ ہی بندہ بدبخت ہوندا ہے. اب عبداللہ بن عمر سامنے، اللہ کا گھر سامنے، مقام ابراہیم سامنے، صفا اور مروہ ادھر موجود، مسجد حرام موجود. تو وہ عراق سے آیا ہوا حاجی وہ عبداللہ بن عمر سے پوچھتا ہے کہ میں آپ سے ایک سوال کر سکتا ہوں؟ بات میں یہ کرنے لگا ہوں کہ جنہوں نے بڑوں کے خلاف باتیں کرنی ہوتی ہیں وہ کعبے کو بھی نہیں دیکھتے، عبداللہ بن عمر کو بھی نہیں دیکھتے، مقام ابراہیم کو بھی نہیں دیکھتے، اور حتیم کو بھی نہیں دیکھتے، صفا اور مروہ کو بھی نہیں دیکھتے. وہ کہنے لگا کہ میں آپ سے ایک سوال کرنے لگا ہوں تو آپ مجھے اس کا جواب دیں. فرمایا بتاؤ. وہ کہنے لگا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ عثمان غنی میدان بدر میں گئے تھے، عثمان غنی کا دشمن تھا، آپ نے فرمایا نہیں گئے تھے. اس نے کہا دوسرا سوال یہ ہے کہ میدان احد میں جو صحابہ پیچھے ہٹے تھے جب یکدم حملہ ہوا، وہ ٹیلہ حضرت سعید بن جبیر کی قیادت میں جو حضور نے 50 صحابہ مقرر کیے تھے، جب انہوں نے وہ ٹیلہ چھوڑ دیا تو پھر ٹیلے کے پیچھے کی طرف سے آ کر 3000 مشرکین نے دوبارہ حملہ کر دیا. تو کہا اس جو اچانک حملہ ہوا تھا میدان احد میں، پیچھے جو صحابہ ہٹے تھے ان میں عثمان غنی تھے؟ آپ نے فرمایا ہاں تھے. پھر اس نے پوچھا کہ حدیبیہ کے مقام پر عثمان غنی نے حضور کے ہاتھ پر بیعت کی؟ آپ نے فرمایا ان نے حضور کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی. تو کہنے لگا اللہ اکبر، بس میرا جو عقیدہ تھا اس کا جواب عبداللہ بن عمر سے مل گیا. تو نعرے لگاتا ہوا جانے لگا. تو عبداللہ بن عمر نے فرمایا اس کو پکڑ کر میرے پاس لاؤ. آپ نے فرمایا جو تو نے پوچھا ہے نا کہ عثمان غنی میدان بدر میں گئے تھے کہ نہیں، آپ نے فرمایا آج تجھے پتہ نہیں ہے کہ حضور کی صاحبزادی ان کے نکاح میں تھی، حضرت رقیہ بیوار تھی. تو حضور نے فرمایا کہ عثمان آپ ان کی تیمارداری میں رہیں، بدر میں نہ جائیں، ان کی خدمت کریں تو اللہ تعالیٰ آپ کو بدریوں کا ثواب عطا فرمائے. فرمایا باقی تو نے پوچھا کہ میدان احد میں عثمان غنی پیچھے ہٹے تھے کہ نہیں، تو میں نے تجھے کہا ہٹے تھے تو نے کہا بڑا خوش ہوا. تو فرمایا وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَلَا، تو نے قرآن نہیں پڑھا کہ اللہ نے فرمایا میرے حبیب جو صحابہ پیچھے ہٹے تھے رب نے ان کو معاف کر دیا. تیسری بار جو تو نے پوچھی ہے کہ عثمان غنی حدیبیہ کے مقام پر تھے کہ نہیں، فرمایا 1400 صحابہ میں سے سب سے زیادہ حضور کو محبوب ہی وہی تھے، اور سب سے زیادہ ان کی پاور کی وجہ سے حضور نے ان کو سفیر بنا کر بھیجا تھا کہ پورے مکے میں ان کے رشتہ دار موجود تھے، کسی کی جرت نہیں تھی ان کی طرف کوئی ہاتھ بڑھاتا. تو تجھے پتہ نہیں ہے کہ حضور کے وہ محبوب تھے، اور حضور نے فرمایا تھا کہ عثمان اللہ کا بھی کام کرنے گیا ہے اور اس کے رسول کا کام کرنے گیا ہے. جب آپ نے تینوں باتوں کا جواب دیا تو فرمایا فَاذْهَبْ بِنَا الْآن، فرمایا ہن نعرہ لان. تو بات اتنی ہے کہ جن لوگوں نے باتیں کرنی ہوتی ہیں وہ
کعبے کے سامنے بھی باتیں کر دیتے ہیں اور ان کے بارے میں باتیں کر دیتے ہیں جن کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ یا اللہ عثمان بڑا حیا والا ہے. قیامت کے دن ہر بندے کو رب کے سامنے ایک بار پیش ہونا پڑے گا. وَمِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، یہ قرآن کی نص ہے. ہاں جی، ہر بندے کو ایک بار رب کے سامنے پیش ہونا پڑے گا بغیر ترجمان کے. درمیان میں ترجمان نہیں ہوگا، اپنے کرتوتوں کا جواب دینا ہوگا ہر بندے کو، سوائے عثمان غنی کے. اس لیے آج کی رات توبہ کی رات ہے. ہر بندے کو پتہ ہے میں نے کیا کرتوت کی ہے، تو وہ جو پیشی ہے نا، وہاں اس دن جھوٹ بھی نہیں بولا جائے گا، ہوگا بھی رب سامنے. بندہ کدھر اور رب کی شان بلند و بالا، تو کیسے کھڑا ہوگا بندہ رب کے سامنے؟ کیسے جھوٹ بولے گا؟ کیسے اس کو ندامت آئے گی؟ کیسے اپنے کرتوت اس کو ایک کر کے یاد آئیں گے؟ تو آج موقع ہے کہ سب گناہوں کی معافی مانگیں، سب گناہوں سے توبہ کریں.